الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ سید السادات حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت سادات کرام، صاحب زادگان آستانہ عالیہ، یاران طریقت، احباب ذی وقار، عرس پاک کی اس نورانی نشست میں حاضر ہونا میرے لیے شرف اور اعزاز ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے میرے ساتھ جڑا ہے، جس پر بجا طور پہ مجھے ناز بھی ہے اور میری عزتوں اور میرے روحانی مرتبوں میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آستان نور کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھے اور یہ دربار فیض بار یوں ہی نور بانٹتا رہے، روشنیاں یہاں سے تقسیم ہوتی رہیں. اس مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ایام، عرس پاک کی تاریخ کے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے جلوہ گر ہوئے، تو میں نے آپ کے سامنے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے، ان میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والضحی واللیل اذا سجی. قسم ہے الضحیٰ کی، سورج جب اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے نہ دیکھا جائے، اور اگر دیکھیں تو نظر چندھیا جائے، تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. اور رات جب پوری طرح سے اندھیرے میں ڈوب جائے تو کہا جاتا ہے کہ رات گہری ہو گئی، تو اس کے لیے لفظ سجا کا استعمال ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے شب دیجور کی، جب وہ پوری طرح ماحول پر مسلط ہو جائے. ایک تو ان دو اوقات کی قسم کی گئی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس پر 4 قول فرمائے ہیں. اس میں ایک قول یہ ہے کہ چاشت سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے، اور لیل سے مراد حضور کی زلف رحمت ہے. تو گویا مفہوم یہ ہوگا چاشت کے وقت کی قسم، یعنی چاشت کی طرح چمکتے ہوئے محبوب، چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرہ نور کی قسم، اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم. اللہ اکبر. تو اللہ نے محبوب کے حسن کی قسم کی ہے.
میرے امام نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یعنی حضور وہ ہنسی ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز ٹھہرا کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز، یہ ہماری تکریم، یہ ہمارا فخر، یہ ہماری عزت، یہ ہمارا محبوب وہ ہے، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہمارا کہ ہمارا محبوب وہ جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور میرا رب رب ہو کے حضور کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، حضور کے حسن کے تذکرے بیان کیے جا رہے ہیں۔ چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرہ نور کی قسم، اور سیاہ رات کی طرح محبوب تیری شانوں پہ لٹکتی ہوئی نورانی زلفوں آپ کے رب نے ہے، اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو فراموش کیا ہے، بلکہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ہر ساعت آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور علماء نے لکھا کہ حضور کے حسن کو بیان کرنے سے آقا کریم علیہ السلام کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ حضور کے حسن کو بیان کرتے تھے، اور آگے پھر ان کی اولادیں تابعین بھی اس کے قصیدے پڑھا کرتی تھیں۔ اگرچہ حضور کے حسن کو بیان کرنا کسی شخص کے بس میں نہیں کہ وہ کما حقہ بیان کر سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، کہ اے سائل اگر تو مجھ سے یہ پوچھے کہ حضور کا حلیہ بیان کرو تو بارہا میں نے وہ چہرہ نور دیکھا ہے، ان زلفوں کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں، اور ان نگاہوں سے نکلتے ہوئے نور کو میں نے اپنے دامن میں سمویا ہے، لیکن اگر تو مجھے پوچھے تو ما اتقت، تو میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے حسن کو بیان کر سکوں۔ اور آپ دیکھیں، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور علیہ السلام کو بنظر ایمان دیکھا ہو۔ صحابی کے لیے حضور علیہ السلام کو دیکھنا شرط ہے، اور جس نے کسی کو دیکھا ہو، ایک بار بھی دیکھا ہو، اچکتی ہوئی نگاہ سے بھی دیکھا ہو، تو وہ اس کا حلیہ بیان کر لیتا ہے کہ اس کا بولنے کہنے کا انداز یہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ تھا، وضاقت، رنگت، نقوش سب بیان کر لیتا ہے۔ اور عرب جو کہ نقشہ کھینچنے میں کمال رکھتے تھے، اور اللہ نے ان کو بلاغت اور فصاحت کی جن جولانیوں سے مالا مال کر رکھا تھا، تو ان کے لیے تو چندہ مشکل نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والے اصحاب کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ 1,44,000 لوگوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ان کی تعداد 3 درجن سے متجاوز نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کے جمال کی تابشیں ایسی تھیں، چہرے سے نکلتا ہوا نور اتنا فراواں تھا کہ تاب ہی نہیں تھی۔ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کی زیارت کے شوق میں گئی، اور آقا کریم ناقہ کے اوپر سوار تھے، لیکن مجھے ہمت نہ ہو سکی کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ آقا کریم علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے تھے تو میں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا، اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ باقی انگلیوں کے حساب سے تھوڑی لمبی تھی، اور اس کا حسن اور اس سے نکلتی ہوئی چمک، فرماتی ہیں ایک زمانہ بیت گیا ہے لیکن آج تک میرے تصور سے اس انگلی کا حسن نہیں جاتا۔ چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے،
وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ مدتیں بیت گئیں، زمانے لد گئے، لیکن ابھی تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے نور کی وہ انگلی جو باقی انگلیوں کی حساب سے تھوڑی لمبی تھی، ابھی تک اس کا حسن میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ یار جس کی انگلی کا حسن مسحور اور مست صدیوں رکھتا ہے، اس کی زلفوں کا جمال، اس کے چہرے کا نور کیا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان 36-37 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، اور حضور کے حلیہ نگاروں میں ان کا نام آتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ جس طرح سے عام لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، اور میری نظروں میں کوئی زیادہ دیکھنے کی قوت تھی، نہیں، بلکہ میرے سامنے ایک طریقہ آ گیا تھا حضور کو دیکھنے کا، اس وجہ سے میں حلیہ بیان کرنے کی آپ کے سامنے ہمت کر لیتا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا، تاکہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ تو اس لیے میں حضور کا حلیہ تمہیں بیان کر دیتا ہوں کہ میں اس بہانے سے حضور کے جمال جہاں آرا کی دید کر لیا کرتا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیے حسان بن ثابت کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن دیکھنے کے لیے دلیر شاعر وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتا ہے، اور حالانکہ یہ حسن جو حضور کا تھا ابھی پوری طرح سے بے نقاب نہیں ہوا تھا، مستور تھا، 70,000 بشریت کے پردوں میں حضور کا حسن رہتا تھا، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اس خاندان نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے حدیث رسول کی خدمت کی تو زمانہ ان کا معترف ہے، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا مانتے ہیں اور ان کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اس لیے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہا شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جو انہوں نے دیکھا، مختلف خواب دیکھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان کو جمع کیا، اور در السمین کے نام سے مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، در السمین فی مبشرات النبی الامین، اب تو اردو ترجمے کے ساتھ دستیاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے حضور سے عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن رکھتا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملیح حسن سبی کی مناسبت سے زیادہ توانائی رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کرشمہ سازیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں حسن سبی پہ انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں حسن ملیح پہ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو سنیے جو حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور سے سوال کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ کوئی صاحب دل ہو تو حضور علیہ السلام کی روحانیت سے، برکتوں سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے جب یہ سوال حضور کی چوکھٹ پہ دھرا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے
میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ محب تو چاہتا ہے میرا محبوب آئینہ بھی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا گیا۔ جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ اکبر۔ اور اگر میرا حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تا بھی نہ لا سکتا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، لیکن اہل علم کی نظر ایک جملہ ہے جو شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا کہ اگر حضور کا حسن بے نقاب ہو جائے لذاب العرش، کائنات کی کوئی شے بھی حضور کے حسن کی تابشوں کو سہار نہیں سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی میں توانائی ہی نہیں ہے کہ اس کی تابشوں کو سہار لے، اس لیے حضور کے حسن پر پردے ڈال دیے گئے تھے۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیاں کٹنے کی، اور جمال یوسفی کو دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ حسن مستور تھا، چھپا ہوا تھا، 70,000 پردوں کی اوٹ میں ہے۔ تو آئیے پھر امام اہل محبت نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں شاید اس جوڑ کا شعر، تضاد کا شعر آپ کو نہیں ملے گا۔ ولی دکنی سے لے کے دور موجود کے شعراء تک، میں نے، یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے کہ سب کو میں نے پڑھا ہے، لیکن چکھا ضرور ہے، اور میں اہل سخن کی مجلس میں یہ کہہ چکا ہوں کہ صنعت تضاد کا شعر مجھے اس جوڑ کا نہیں ملا، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے لے کے آئے۔ صنعت تضاد کیا ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے تو پھر اس کا متضاد لاتا ہے۔ تو کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، لیکن یہاں حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزیں یہاں بیان کی۔ ایک طرف حسن یوسف ہے اور مصر ہے، انگلیاں ہیں، انگلیاں عورتوں کی ہیں اور وہ انگلیاں کٹی۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب اس کا تضاد دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف صرف نام ہے، یہ تضاد آیا ہے۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف نام ہے، اور وہ حسن جناب یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور وہاں انگلیاں اور یہاں سر، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی، یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے، اور وہاں کٹیں اور یہاں کٹاتے ہیں۔ کٹیں ماضی کا قصہ ہے، ایک بار ہوا، اور یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ مزید ہو تو کٹیں یہ لازم ہے اور کٹاتے ہیں متعدی ہے، یعنی وہاں کٹیں قصد اور ارادہ نہیں پایا جا رہا تھا، ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں کہ انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں کٹاتے ہیں اس میں قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے۔ اب شعر کا حسن دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر۔ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ شاعر بھی دیکھتا ہے تو انگلیوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے حسن کو حضرت ام معبد نے بیان کیا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور باقی لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن میں حضور کے حسن پر حضرت ابو طفیل عمر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مختصر حضور کا حلیہ نامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ علماء نے کہا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، زمانہ اس سے پیار کرنے لگ جائے گا۔
آپ اگر اللہ کی مخلوق میں محبوب ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے الفت کرنے لگ جائیں، ٹوٹ کے پیار کریں، تو وہ حضور علیہ السلام کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگ جائیں. تو یہ حضور کا حلیہ آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال بھی انہی کا ہوا ہے. سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوا ہے. تو ان کا سن 110 ہجری میں ہوا ہے. تو گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد یہ باقاعد حیات رہے. حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا، اور یہ آ کے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. میں اکیلا شخص رہ گیا ہوں کائنات میں جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے. کیا ناز ہے، کیا فخر ہے، کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا عزت ہے، کیا شان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے. ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. میں بالکل چھوٹی عمر میں تھا اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھا، اور میں نے علم عروض ان سے پڑھا ہے. تو وہ کبھی بات ہوتی تو بڑے فخر سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے. کمال درجے کے کاتب بھی تھے اور کہتے تھے کہ مولانا ظفر علی خان کا جو ذمہ دار اخبار چھپتا اس کی شاہ سرخیاں میں لکھا کرتا تھا، اور ان کے دفتر میں بڑے بڑے اکابرین آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا. یار، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے اقبال کی مجلسیں اور صحبتیں پائیں، جو مولانا ظفر علی خان سے ملتا رہا، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ فخر کیوں نہیں کرے گا. تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. تو لوگ ایک جھمگٹے کی شکل میں ان کے گرد جمع ہو گئے. اب حج کا موسم تھا اور ایک صحابی مل گیا ہے، تو لوگوں نے حج کے مسائل ہی پوچھے ہوں گے. ہمارا تجربہ ہے کہ حج کے دنوں میں چونکہ اکثر لوگ پہلی بار آئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہر سال بھی آتا ہے تو یہ سالانہ عبادت ہے، اور حج کے بہت سارے مسائل ہیں. تو کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ مسائل حج ہی پوچھتے ہیں. اب ایک صحابی مل گیا تو سب نے مسائل حج پوچھے ہوں گے. حضور نے وقوف عرفہ کیسے کیا، منا کی راتیں کیسے بسر ہوئیں، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی، حضور نے طواف زیارت کس طرح فرمایا، مزدلفہ کی رات کیسے گزاری. لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے کوئی حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. جب انہوں نے کہا کہ لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے آپ کی باتیں پوچھو، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو کے کہتے ہیں، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، آپ کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے تو بتائیے حضور کیسے تھے، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے. تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. اب سنیے اور یاد کر لیجئے. حضرت ابو طفیل کہنے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا. ابیض بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی. ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو انہوں نے حضور کی رنگت کے لیے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا، رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ وہ نکھرا ہوا تھا اور وہ چمکدار اس کا رنگ تھا. انور اللون کے لفظ بھی ہیں حضور کی رنگت کے لیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کے لیے احسن اللون بھی ہے، مختلف حضور کے مبارک رنگ کے لیے لفظ ہے. تو یہ ابیض کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اس لیے کہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے یہ لفظ حضور کے گھر میں چلتا تھا. جس طرح دادا پوتے کا کوئی نام رکھ لیتا ہے، کوئی عرفی نام جس سے وہ لاڈ سے پکارتا ہے، نک نیم، تو حضور علیہ السلام کا عرفی نام حضور کے دادا نے جو لاڈ سے رکھا تھا وہ ابیض تھا. جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے. تو یہ ابیض کا لفظ خاندان میں مستعمل تھا. اللہ اکبر. حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کا ایک طویل قصیدہ لکھا ہے. وہ ایک واقعہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ ان کے پاس گئے اور کہا، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا کیجئے.
تو انہوں نے کہا تم سین حرم میں جمع ہو اور میں بھی آتا ہوں. تو لوگ حرم میں جمع ہو گئے. حضور کی عمر اس وقت 8 سال یا 9 سال تھی. تو آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور سین حرم میں آئے، اور آقا کریم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ مس ہو رہی تھی. اور پھر ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے. کہتے ہیں لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے کہ چھم چھمی برسنے لگا. خیر وقت گزرتا گیا، زمانے بیت گئے. پھر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. تو یہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کے لیے قریش کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ سماجی بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں حضور اور حضور کے خاندان نے ایک صبر آزما قید کاٹی. ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا جو حضور علیہ السلام نے گزارا. یہ باہر سے غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، راستے میں خرید لیتے تھے. تو اس وقت حضور کے چچا نے ایک قصیدہ لکھا حضور نبی رحمت کی شان میں، اور اس میں اس واقعہ کو یاد دلایا جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور حضور کے چہرے کی چمک سے جو ہے وہ میਂہ برسا تھا. تو آج ان کو یاد دلایا کہ تم کتنے بد نصیب ہو کہ آج غلہ روکتے ہو. وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے مبارک چہرے کی برکت سے بارش نازل ہوئی اور تمہاری قحط سالی ختم ہوئی. تو انہوں نے اس میں کہا وَأَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ آج تم غلہ روک کے بیٹھ کے ہو، وہ زمانہ بھول گئے ہو. یہی وہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے میंہ برستے تھے. سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے. اللہ اکبر. بخاری میں روایت موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور ایک صاحب نے کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی اور قحط کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں پیاس اور بھوک سے، کوئی سبزہ کہیں نہیں ہے. تو آقا کریم کے ہاتھ اٹھے. راوی کہتا ہے میں صحن میں بیٹھا تھا اور آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. تو ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور مدینے کے اوپر یوں پھیل گیا اور بارش برسنے لگی. مسلسل 8 دن تک بارش برستی رہی. اگلا جمعہ آیا تو حضور علیہ السلام پھر خطاب کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھجور کی چھت ٹپک رہی تھی اور پانی کے قطرات حضور کے چہرے پہ اور مبارک داڑھی سے ہوتے ہوئے حضور کی مبارک آغوش میں گر رہے تھے. وہی شخص، راوی کو شک ہے یا کوئی اور شخص، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے. فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا حضور ہم ہلاک ہو گئے، پانی ہی پانی ہر سمت، بارش رک نہیں رہی. تو آقا کریم نے ایسے انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا. بادل چھٹ گیا. اللہ اکبر. حضور تشریف فرما ہوئے اور یہ منظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا کسی کو میرے چچا ابو طالب کے شعر یاد ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کو یاد تھے. انہوں نے کہا حضور آپ کی مراد ابید یستسقى الغمام بوجهه، یہ مراد ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ یہ شعر مجھے یاد ہے. تو حضور نے فرمایا پڑھیے. تو حضرت علی وہ اشعار پڑھتے چلے جا رہے تھے، وہ قصیدہ، اور حضور جھومتے چلے جا رہے تھے، چشمان رحمت میں آنسو تھے. اور پھر حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ. اللہ اکبر. فرمایا آج اگر میرے چچا ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یوں انگلی اٹھتی ہے اور بادل جھوم کے آتے ہیں اور رحمت کے میਂہ برستے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور کے لیے جو خاندان میں لفظ مستعمل تھا وہ لفظ تھا ابید. تو حضرت ابو طفیل نے وہی لفظ حضور کے لیے استعمال کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید. اللہ اکبر. حضور کا رنگ گورا تھا، حضور کا رنگ سفید تھا، سرخی کی اس میں آمیزش تھی. دوسرا لفظ بولا ملیحن، نمکین حسن. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک سبی حسن ہوتا ہے، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ جس رنگت میں سرخی کی آمیزش نہ ہو وہ سبی ہوتا ہے، اور جہاں سرخی کی آمیزش آ جائے وہاں ملاحت آ جاتی ہے. ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی. تو حضور کا حسن وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انا املہ، میں نمکین حسن والا ہوں. واقعی یوسف اصبح
اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، سبھی تھا۔ اللہ اکبر، ملاحت بھرا چہرہ حضور کا، اللہ اکبر، کیسا نورانی چہرہ، کیسا ملی چہرہ۔ اور جو حسن سبی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ حسن ملی جو ہوتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ محبوب تشریف لے جائیں تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے دل کی دنیا لٹ گئی، وہ گیا تو دل بھی ساتھ ہی لے گیا۔ تو حسن ملی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں جو امام زرقانی نے لکھی، اور بڑی دل آویز کہانی۔ یہ حضور کے حسن ملی کی معجزہ آرائیاں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے ایک باہر چراگاہ میں تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ سے باہر، مدنی زندگی میں۔ وہاں ایک وفد نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ایک قبیلہ رکا ہوا تھا کہیں سفر کرتے ہوئے، اور ان کے اونٹ چراگاہوں میں چل رہے تھے آزاد۔ سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، پوچھا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتے ہوئے ادھر آ نکلا، اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا، اور اگر تم کہو تو میں اس کی قیمت اپنے شہر میں جا کے تمہیں بھیج دوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ آقا کریم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار وہ شخص آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اونٹ لے گیا، اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ جب کسی کو آپ نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ کہا ایک شخص آیا، ادھار اونٹ لے گیا، تم جانتے نہیں ہو، اس نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی، نہ ضامن دیا۔ سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، یار کسی نے اس کا نام ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ میں تو بس اس کی باتیں ہی سنتا رہ گیا، مجھے تو ہوش نہ رہا کہ نام ہی پوچھ لوں۔ دوسرے نے کہا کہ جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالؤ فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا کہ جناب میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اور ملا جامی کا انداز یہاں دیکھیے، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانند، دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانند، دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا۔ دو چشم نرگسی نشرا، اللہ اکبر، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر، کیا حسن بیان ہو، کیا جمال بیان ہو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جگر مراد آبادی نے ایک فارسی شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں عشق بھی نہیں پہنچ سکا وہاں عقل کیسے پہنچے گی۔ حسن رسول وہ مرتبہ ہے جہاں عشق کی رسائی بھی نہیں ہو سکی، حسن
ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست. حافظ شیرازی نے کہا یہاں ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیست، بآب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ. کیا بیان کرے گی ہماری عقل، کیا بیان کرے گا ہمارا فہم. انسانی عقل یہاں تھک کے گر جاتی ہے، فہم و ادراک سوختہ پا ہیں. اللہ نے جو اپنے محبوب کو شان اور جو مرتبہ عطا کیا. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے. بلکہ آگے چل کے اعظم نے تو قلم ہی توڑ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. ابھی تک عشق بھی دم بخود ہے، عقل تو دم بخود ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں عشق کی وہاں تک رسائی ہے جہاں عقل نہیں پہنچ پاتی. لیکن یہاں عشق بھی دم بخود ہے، جہاں عشق بھی سوختہ پا ہے، اس کے بھی پر جلتے ہیں آگے جانے سے. یہ ہے حسن کی کرشمہ سازیاں. اللہ اکبر. اور یہ حسن ابھی چھپا ہوا ہے. اگر یہ بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. کہا یار تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے تم سے لے گیا. کسی ایک کو بھی ہوش نہ رہی کہ پتہ پوچھ لیتے. تو جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو امام زرقانی نے لکھا ہے کہ قافلے کے سردار کی بیوی جو ہودج میں بیٹھی تھی، اس نے ہودج کا پردہ اٹھایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات اور بدگمانی کی بات کی. آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، میں ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں، مجھ سے پیسے لے لینا اگر وہ قیمت نہ بھجواتا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. جس کا اتنا چہرہ سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. اب تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، بتاؤ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں. کہا یہ رہی تمہاری قیمت اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کی کھجوریں بھیجی ہیں. انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہمیں تو لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو کہا وہ جو جھنڈ کھجوروں کا دکھائی دے رہا ہے، نخلستان سامنے نظر آ رہا ہے، یہی ڈیرا ہے اس پیارے محبوب کا. اس طارق کے سردار کا نام، اس وفد کے سردار کا نام طارق تھا. وفد طارق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، طارق بن عبداللہ. تو کہتے ہیں یہ سارا قبیلہ جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں، تیری تک کے دامہ میں مرید ہو گئی. چہرہ ہی اتنا سونا تھا، چہرہ اتنا دل آویز تھا. امام نبہانی نے لکھا ہے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر، ہر نبی کی علامت نبوت اس کے ہاتھ پر ہوتی تھی. حضور کی علامت نبوت محاذ قلب پر تھی، حضور کی پشت پر چھپا کے رکھی گئی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آئے اور نبی سے مصافحہ کرے، اس کا ہاتھ نبوت کی مہر. شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن. حضور نالین جو بنا ہوا ہے طائف کے چمڑے کا، وہ آپ زیب تن کیجیے، اپنے پاؤں میں پہنیے. اور اس کے اندر جو تسمے ہیں وہ جامی کی جان کے پہنیے، جامی کے چمڑے کے نہیں. اللہ اکبر. ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ ہائے جائے جانے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے. حضور ایک نظر ہو جائے تو کیا ہوگا، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے. حضور ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی ہی نگاہ ڈال دیا کریں. اور اقبال بولا گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. شش جہت روشن ز تاب حسن تو اللہ ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو. اللہ اکبر. وہ حسن اللہ نے محبوب کو عطا کیا. لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بیندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں. غالب جو کہ حسن کو بیان کرنے میں مہارت رکھتا تھا، وہ کہتا جو نقشہ میں کھینچتا ہوں حسن کا وہ تو میں ہی کھینچتا ہوں. لیکن وہ قلم پھینک کے بولا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب یہاں میری بس ہو گئی ہے، جب میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کر سکتا ہوں، لہٰذا حضور کی ثنا کو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا. چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ نور کی قسم، اور شب تہجد کی طرح شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم.
آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. میں ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کا لطف لیں گے. کافروں نے کہا تھا نا کہ محمد نے رب کو چھوڑ دیا ہے, رب نے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں چھوڑا. یہ ویسے بات کر رہے ہیں, نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی, نہیں چھوڑا. اچھا, قسم اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے. جو قسم ہوتی ہے اس کا جواب قسم کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے نا. مناسبت نہیں ہے تو پھر مناسبت ہی تو حسن ہے, مناسبت ہی تو جمال ہے. اب غسل کو, ذرا شعر دیکھیے, اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ. اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ, کافور نہیں خاک چمن لے آؤ. اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ, اب غسل کو صحبائے کہن لے آؤ, کافور نہیں خاک چمن لے آؤ. میں خانے میں کسی رند نے دم توڑا ہے, انگور کے پتوں کا کفن لے آؤ. یار تو مرنے والا رند ہے نا, تو اس کو کفن بھی تو مناسبت سے چاہیے نا, اس کا غسل بھی تو صحبائے کہن سے چاہیے نا, اس کو کافور نہیں چاہیے, خاک چمن چاہیے. تو مناسبت ہی تو ہوتی ہے نا. اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا, اب شعر کا حسن لطف لے لیجئے. کافروں نے کیا تانا دیا تھا, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں فرمائی دو, اس پر علماء نے بہت کچھ کہا, اس سے یہ مراد ہے, یہ مراد. لیکن شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس سے دہا سے مراد چہرہ اور لیل سے مراد زلفیں. تو اب مناسبت دیکھیے, انہوں نے کہا چھوڑا ہے. رب نے کہا چاشت کی طرح چمکتے والے چہرے والے, شب دہجور کی طرح لٹکتی ہوئی نورانی زلفوں والے سونے, کوئی سونوں کو بھی چھوڑتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. ذرا اس قسم کو اور جواب قسم کو جوڑی آپس میں, تو اس کا یہی معنی بنتا ہے, چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, شب دہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. سونے بلا کوئی سونوں کو بھی چھوڑتا ہے, اور تیرا حسن تو وہ ہے جو اللہ کو بھی بھا گیا ہے. اللہ حضور کے حسن کی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اس آستانہ نور کو اپنی خاص امان حفاظتوں کے حصار میں رکھے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد, مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد. دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی, یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں, گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز, جس نے دیکھا وہی لڑ کھڑاتا گیا. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے, جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی. چاند گہنا گیا, مہر شرما گیا, حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا, پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی, جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے, جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. وآخر